بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چچی جان جوس بھیجے روم میں اسے گود میں اٹھا کر احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر چھینٹے مارے تو وہ نیم خنودگی میں بس ان دونوں کو پکار رہی تھی۔ زیان کی آنکھیں غم کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ جب رات میں اسے کال آئی تو شوق سے پاگل ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے اسے شناخت کے لیے بلایا تھا، پھر تمام انتظامات مکمل کروا کر وہ صبح ایمبولینس کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ آہستہ سے اس کا ماتھا چوم کر دور ہو گیا۔ ہنا اس کے پاس رہنا ایک نظر اپنی دشمن جاں پر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ ابرار صاحب اور فاطمہ بیگم کو گزرے ایک ماہ ہو چکا تھا۔ تمام افراد آہستہ آہستہ اپنے معمول پر لوٹ آئے تھے۔ سومیہ بیگم کے زبردستی کرنے پر دعا اور عمر نے بھی کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ردا اور طوبہ بھی 2 بار چکر لگا کر جا چکی تھی۔ زیان بھی آج کل بزی تھا مگر آفس سے پھر بھی جلدی آنے کی کوشش کرتا تھا۔ مناہل سے اس کا رویہ نارمل تھا مگر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، نہ اس سے بات کرتی تھی نہ ہی اس کے سامنے زیادہ آتی تھی۔ گھر میں اب بھی ایک سوگ کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کی طبیعت بھی بھائی کی موت کے بعد خراب رہنے لگی تھی۔ پھپھو زیان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ عشا ادھر آئی ہوئی تھی، اس کا پلان آج زیان کے ساتھ آؤٹنگ کا تھا۔ کیا کرے گا جلدی آ کر؟ منحوسیت جو پھیلائی ہوئی ہے ہر وقت کی۔ فائقہ بیگم نے لاؤنج سے گزرتی مناہل کو دیکھ کر طنز کیا تھا۔ پھپھو پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، بہت جلد منحوسیت کو آپ کی اور زیان کی زندگی سے دور کر دوں گی۔ وہ اس پر نہال ہو گئی۔ مناہل ان کی باتوں پر کان دھرے بغیر اپنے روم میں آ گئی۔ اسے ڈیلیوری کی ڈیٹ دی جا چکی تھی۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایسا کوئی ارمان نہ تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ کی موت کی وجہ سے زیان آج کل اس پر ترس کھا رہا تھا، لیکن وہ اتنی گئی گزری نہ تھی کہ کسی شخص کی زندگی میں ایک بوجھ کی طرح شامل رہتی۔ اور اب جب کہ اس کا باپ بھی زندہ نہ تھا تو زیان حیدر خود بھی اپنی راہ میں کوئی مجبوری کا پتھر برداشت نہ کرتا۔ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ بی پی بھی کافی لو ہو رہا تھا، آنکھوں میں خود بخود نمی جمع ہونے لگی۔ بابا، یہ کیسا شخص میرے لیے منتخب کر گئے آپ، جس نے زندگی کے سفر کے شروع میں ہی مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ یہ سفر میں کیسے کاٹوں گی؟ وہ دو آنسو نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہو گئے۔ یار بہت تھک رہا ہوں، پھر کبھی کا پلان بنا لو۔ کندھے پر کوٹ ڈالا زیان عشا کے ساتھ داخل ہوا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زیان کی نظریں اس کے سستے ہوئے چہرے پر اٹھی۔ نہیں پلیز ابھی چلو، اتنے دن ہو گئے نہ ہم نے آؤٹنگ کی اور نہ ہی شاپنگ، تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ اس کی ٹائی پر ہاتھ پھیرتے لگاؤ سے بولی۔ مناہل نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر روم سے جانے لگی۔ میرے کپڑے نکالو، زیان کی آواز پر ٹھہری اور بغیر ان کی جانب دیکھے کبرڈ میں سے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈالے اور باہر نکل گئی۔ زیان کو اس کی خاموشی اذیت میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ عشا نے اس کو سوچ میں گم دیکھ کر ہلایا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زیان کچھ کہہ رہی ہوں میں؟ آئی ایم سوری عشا، ابھی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پھر کس دن چلیں گے؟ اسے ٹالتا واش روم میں گھس گیا۔ عشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس میسنی کو جان سے مار ڈالے۔ پیر پٹکتی پورچ میں آئی تو مناہل لان میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ شوہر روم میں ہے اور بیوی لان میں، لڑائی ہو گئی کیا؟ انتہائی معصومیت سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے نہیں کہا تھا تم سے مناہل، تم بس ایک مجبوری ہو اس کے لیے۔ میں زیان کی محبت ہوں اور بہت جلد تمہیں فارغ کر کے ہمارا شادی کا ارادہ ہے۔ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر تمسخرانہ لہجے میں بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے یہ خبر نئی نہ تھی جو وہ اس سے لڑتی یا جھوٹا کہتی۔ ان چند دنوں میں اس نے خود کو تیار کر لیا تھا آنے والے دنوں کے لیے۔ رامین، اگر تم گھر سے جاتی ہو تو بتا کر جایا کرو بیٹا۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر تھے جب فائزہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ اب میں فرینڈز کے پاس بھی بتا کر جاؤں گی، اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھتے ناگواری سے کہا۔ نہیں بیٹا، میں پریشان ہو گئی تھی، تم کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی، اسے سمجھانا چاہا۔ آخر آپ کیوں کالز کر رہی تھی؟ میں کیا کہیں اور چلی جاتی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ شٹ اپ، یہ کس لہجے میں ماما سے بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن موحد اس نے کہنا چاہا مگر رک گیا۔ آئندہ انفارم کر جانا اور آواز نیچی رکھ کر بات کرنا۔
ماما سے اسے وارن کرتا چیئر کھسکاتا کمرے میں چلا گیا۔ رامین نے ایک نظر فائزہ بیگم کو دیکھا اور لب کاٹ دی۔ خود بھی اس کے پیچھے گئی تھی کیونکہ موہت کو ناراض کر کے اس کی بھوک پیاس جو اڑ جاتی تھی۔ روم میں آئی تو وہ لیٹا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا۔ موہت قریب آ کر اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ تم آئندہ ماما سے اس طرح بات نہیں کرو گی، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کبھی بھی نہیں، بلکہ ابھی سوری کروں گی۔ اس کا کالر پکڑ کر ٹھیک کرنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولا کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، جو بات اسے ناگوار گزر جاتی دوبارہ نہیں کرتی تھی۔ اب بھی ناراض ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ نہیں، جاؤ کھانا لاؤ۔ اس کے ماتھے پر کس کی وہ جانتا تھا، اس نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ یکدم ہی کھل اٹھی۔ اوکے، ابھی لائی۔ اس کا گال چوم کر نکل گئی۔ موہت بھی گہری سانس لیتا لیٹ گیا۔ علی، میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے، آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ غصے سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ وہ گھر جانے کا کہہ رہی تھی مگر ایسی باتوں پر علی فوراً کان بند کر لیتا تھا۔ اچھا، تم چیک اپ کروانے گئی تھی، طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے فوراً ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھا لیا۔ مجھے نہیں پتا، امی سے پوچھیں۔ سرخ پڑتے ہاتھ چھڑائے۔ کیوں، کوئی سیریس بات ہے؟ فکر مندی سے اس کا چہرہ تھاما تو ردا شرما کر رخ موڑ گئی۔ ردا، اب تم مجھے ڈرا رہی ہو، اس کا رخ اپنی طرف کر کے غصے سے بولا، مگر جب اس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھی تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ردا نے اٹھ کر سائیڈ ڈرا میں سے رپورٹ نکالی اور اس کے آگے رکھ دی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ، رپورٹ پڑھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ بتا نہیں سکتی، ڈرا دیا تھا مجھے۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر مصنوعی گھڑی سے نواز کر پوچھا تو وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ردا، میں بہت خوش ہوں کہ اب تمہارے ساتھ ہمارے بچے بھی مجھے تنگ کریں گے۔ اسے خود میں سمو کر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا میں تنگ کرتی ہوں آپ کو؟ الگ ہو کر گھورنے لگی۔ ہاں بہت، ہمیشہ دور بھاگتی رہتی ہو۔ دور ہٹے، مجھے گھر جانا ہے، ماما اور مناہل سے ملنا ہے، ساتھ بھی اتنا یاد آ رہا ہے۔ مسکین سی شکل بنا کر کہا تو علی اسے گھورنے لگا۔ یہ میرے اچھے موڈ کو قائم نہیں رکھ سکتی کیا تم؟ اور جو نیوز ابھی سنائی ہے، آج تو بالکل بھی نہیں۔ کال کر لو بس ابھی مناہل کو، اسے خود پر گراتے آسان حل بتایا۔ ہیلو، زیان کی گمبھیر آواز آئی تو ردا یکدم سیدھی ہوئی۔ ہاں زیان بھائی، ماہی کیسی ہے؟ ابھی تو یہی تھی، واش روم گئی ہے، اس سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ اس کے فون اٹھانے پر ردا نے وضاحت دی۔ زیان نے بالکنی وغیرہ میں جھانک کر دیکھا جہاں وہ نہیں تھی۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ردا نے اسی سے پوچھ لیا۔ آئی تھنک ٹھیک ہے، اب اس نے عام سے لہجے میں بتایا تو ردا نے ایک دو باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لڑکی اس سے اب ایسے دور بھاگ رہی تھی جیسے وہ اسے کھا جائے گا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں لیے گھما رہا تھا، پھر ان لاک کر کے اس کی ڈیسک ٹاپ پر لگی دعا اس کی اور عمر کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ موبائل چیک کرتے کرتے میسیجز میں چلا آیا جہاں کل رات موہت کا میسیج اب تک ایسے ہی پڑا تھا۔ تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ میں کل بابا اور انکل آنٹی کی قبر پر گیا تھا۔ فون پر گرفت خود بخود سخت ہو گئی۔ مطلب وہ اب بھی کانٹیکٹ میں ہیں؟ اوپر تک پوری چیٹ چیک کی مگر ہائے ہیلو سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ دراصل موہت کے کہنے پر مناہل نے اسے ان بلاک کیا تھا۔ وہ اب خود بھی اپنی حدود جان چکا تھا، اسی لیے حال احوال سے زیادہ نہ پوچھتا تھا، جبکہ طوبہ سے وہ اکثر کال پر بھی بات کر لیتا تھا۔ لیکن مناہل حیدر کی ذرا سی بے احتیاطی اس کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے۔ موبائل زور سے ٹیبل پر پھینکا، تبھی وہ واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ زیان نے ایک غصیلی نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ سچ سچ بتاؤ، نہیں تو جان سے مار دوں گا، اس کی تھوڑی پکڑ کر سختی سے پوچھا۔ وہ حیران پریشان نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے، کیا چل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی تھوڑی چھڑاتے بے بسی سے بولی۔ کتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہو تم، آج مان گیا میں بھی۔ زہر آلود لہجے میں پھنکارا تو وہ ساکسی اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اسے دھکا دیتی دور ہوئی۔ اچھا تو کیا ہے پھر یہ؟ اس کا موبائل اٹھا کر موہت کا میسیج سامنے کیا۔ کیوں کرتا ہے وہ تمہیں میسیجز؟ آخر تعلق کیا ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ بولو۔
اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بس نہیں چل رہا تھا، اس شخص کا ریشہ ریشہ الگ کر دے۔ مجھ سے بے وفائی کا سوچا بھی کیسے تم نے مناہل حیدر؟ بولو۔ وہ گرجدار آواز میں دھاڑا تو اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود گرنے لگے۔ مم، میں قسم کھاتی ہوں میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو یونی ٹائم سے دوست ہیں بس۔ اس نے لرزتے ہوئے یقین دلانا چاہا، مگر اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ بچہ ہوں اور تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ بولو۔ غصے سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو یقین نہیں آتا تو توبہ سے پوچھ لیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز۔ مگر ایسے الزام نہ لگائیں، سسکتے ہوئے اس کی آستین پکڑی، جسے وہ فوراً چھڑا گیا۔ اچھا چلو یہ الزام ہے تو جو رامین کی مائیوں کے دن حقیقت کھلی تھی وہ کیا تھا؟ اسے کٹہرے میں کھڑا کیے اس کا احتساب کر رہا تھا۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ تحیر زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میں وہی تھا جب رامین نے تمہاری حقیقت کھولی تھی۔ تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی ہے۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے چیخا۔ وہ کراہ کر رہ گئی، چہرے پر اذیت سی چھانے لگی۔ زیان بدلے ہوئے رویے کی وجہ آج معلوم ہوئی تھی اسے۔ دل چاہتا ہے بتا دے کہ تمہاری بہن اس سب کی قصوروار ہے، مگر وہ اس بے اعتبار شخص کو اب کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ تو ویسے بھی مجھے چھوڑنے والے تھے، اب تو ریزن بھی مل گیا آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اذیت ناک انداز میں مسکرائی تو زیان اس کے قریب آ رکا۔ مناہل حیدر، تم نے مجھ سے زیان حیدر سے فراڈ کیا ہے، تمہیں اتنی آسانی سے کبھی نہیں چھوڑوں گا، سرد لہجے میں پھنکارا۔ مگر مناہل نے ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ اور کتنا گریں گے اور کتنی اذیت مجھے دیں گے؟ میں خود ایک پل اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اسے دھکا دے کر آنسو رگڑتی الماری کی طرف بڑھی۔ درد کی شدید لہر وجود میں دوڑ اٹھی۔ اچانک ہی پیٹ درد کی شدید لہر وجود میں ہوئی۔ پیٹ پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ جو اس کے جنونی انداز پر کاٹدار نگاہوں سے گھور رہا تھا، اس کے گرنے پر سب کچھ بھلائے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مناہل، کیا ہوا تمہیں؟ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر ایک دم بے چین ہوا تھا۔ ماما بابا خود سے دور کرتی، درد سے تڑپتی بے جان ہو چکی تھی۔ من بات کرو پلیز مجھ سے۔ اس کا گال ٹھپکنا پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا، مگر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ نفس ٹٹولی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اوہ گاڈ! اپنی باہوں میں اٹھاتا نیچے آیا تو سب وہیں تھے۔ مناہل کی حالت دیکھ کر یکدم ہی پریشان ہو گئے۔ بیٹا کیا ہوا؟ مناہل کو سومیہ بیگم اور راہیم پیچھے آئے، مگر زیان کو اس وقت صرف اپنی متاع جاں کی پرواہ تھی۔ گاڑی میں لٹا کر گاڑی اسٹارٹ کر کے لے گیا۔ راہیم، میں من کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، سب کو بتا دینا، راہیم کو کہتا گاڑی بھگا لے گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں مسلسل 3 گھنٹوں سے بے تابی سے چکر کاٹتا پاگل ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کر جائے۔ زیان، بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر راہیم نے کہا۔ اینا بھی بس دعائیں کر رہی تھی۔ تو بتا کیا کروں؟ وہ کمینے ڈاکٹرز 3 گھنٹے سے بند ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ راہیم کے دلاسے پر وہ یکدم ہی پھٹ پڑا۔ بیٹا وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ مرتضیٰ صاحب نے حوصلہ دیا، مگر اسے ایک پل چین نہ تھا۔ اپنی بے بسی پر دل چاہا سب کو آگ لگا ڈالے۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا زرد آنسوؤں سے بھرا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں دیتا سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ زیان بیٹا دعا کرو بس۔ سومیہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر محبت سے بولی تھی۔ بہت صبر کر چکا ہوں، اگر ان لوگوں نے من کا ایک بال بھی بیکا کیا تو اس ہاسپٹل کو آگ لگانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ آئی سی یو کے دروازے کی طرف دیکھ کر جنونی انداز میں بولا تو مرتضیٰ صاحب نے راہیم کو اسے باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ چل زیان، تو یہاں سے تھوڑی دیر، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ 1 انچ بھی نہ ہلا۔ فائقہ بیگم بے بسی سے بیٹھی بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ جبھی آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک نرس اور ڈاکٹر برآمد ہوئی۔ زیان تیزی سے ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر کیسی ہے مناہل؟ اب بے تابی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے آپ کے یہاں، اور اسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی کل متاع کی فکر تھی۔ اور مناہل کی جان تو خطرے سے باہر ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔
دیکھیں مسٹر زیان، میں نے آپ کو پہلے بھی مسز مناہی کی کریٹیکل کنڈیشن کا کہا تھا. ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، کوما میں بھی جا سکتی ہیں، بس آپ دعا کریں. ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا. مگر وہ تو جیسے پاگل ہو گیا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں، تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ اسے کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھ آئی؟ سارے لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر ڈاکٹر پر چڑھ دوڑا. زیان مرزا صاحب جلدی سے بیچ میں آئے اور غصے سے اسے خاموش کرایا. آئی ایم سوری ڈاکٹر، پلیز آپ لوگ اپنا کام کریں. ڈاکٹر سے معذرت کر کے اسے راہیم کے ساتھ باہر بھیج دیا تھا. اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. جب سے ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، وہ اپنے رب کے آگے بیٹھا التجا کر رہا تھا. وہ لڑکی اس کی اولاد کو دنیا میں لانے والی تھی، مگر جب سے رامین سے حقیقت سنی تھی، اس کی ذات سے بالکل ناتعلق ہو گیا تھا. بس ہر پل اذیتیں ہی دی تھی اسے. مگر اب بے بسی کی تصویر بنا ہاسپٹل کے پریئر روم میں بیٹھا اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. نماز پڑھ کر باہر نکلا تو کوریڈور میں بیٹھی دعا عمر کے ساتھ بیٹھی سسک رہی تھی. دعا بیٹا، دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے. اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے ساتھ لگا لیا. زیان بھائی، اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے ہماری ماما بابا اور اب آپ ہی کی طبیعت. اس نے تڑپ کر پوچھا تو زیان کی آنکھوں میں مرچیں بھرتی محسوس ہوئی. نہیں دعا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے میں. اسے دلاسا دیتے اپنے ساتھ لگا لیا. سبھی رب سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے. اس کے ماموں کو بھی ابھی کوئی خبر نہیں دی تھی. اسی وقت ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو زیان فوراً ان کی طرف بڑھا. ڈاکٹر کیسی ہے وہ اب؟ اس کی بے چینی پر ڈاکٹر مسکرا دی. کانگریچولیشن مسٹر زیان، شی از آؤٹ آف ڈینجر. ڈاکٹر کے اس جملے نے جیسے اس کے جسم میں روح پھونک دی ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو ویری مچ. تشکر سے بولا تو وہ بھی مسکرا دی. صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا، پھر ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے. ڈاکٹر کے کہنے پر وہ آئی سی یو کے دروازے سے اس دشمن جاں کو دیکھنے لگا. بالکل زرد پڑ چکی تھی. اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے. مبارک ہو میرے یار. فہد نے آتے ہی اسے سینے سے لگایا تھا. اسے ابھی کال کر کے راہیم نے خبر دی تھی. زیان مسکرا کر الگ ہوا. میری پرنسس کہاں ہے؟ اس نے بیبی کے بارے میں پوچھا تو زیان کو بھی اس کا خیال آیا، کیونکہ وہ مناہی کے چکر میں اسے بھول بھال گیا تھا. انکیوبیٹر میں ہے ابھی، ڈاکٹر سے نے ملنے سے منع کیا ہے. راہیم نے ڈیٹیل بتائی تو وہ خاموشی سے آئی سی یو میں بے ہوش پڑی مناہی کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے لگا. کتنا تڑپا تھا اس لڑکی کے لیے وہ آج. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا؟ اپنے خیالوں میں گم تھا جب ہی عشاء کی کال نے اپنی جانب متوجہ کیا. ہاں بولو. کوریڈور سے نکل کر فون ریسیو کیا. زیان کل سے فون کر رہی ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تم. عشاء یکدم ہی پھٹ پڑی. مناہی آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی. یار تمہیں ذرا احساس نہیں؟ زیان نے تعصب سے کہا. تو تمہاری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ پھر تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کی طنزیہ لہجے میں بولی تو زیان کو اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہوا. فضول ہے تم سے بات کرنا، اس سے ملامت کرتا فون کاٹ گیا. راہیم تو سب گھر والوں کو لے جا، میں ہوں من کے پاس. موبائل جینس میں رکھتا راہیم سے بولا. چل پھر میں نکلتا ہوں ان لوگوں کو لے کر. تو دعا اور عمر بھی وہیں آ گئے. زیان بھائی، بیبی کو تو دیکھا ہی نہیں ابھی تک میں نے. وہ لوگ دیکھنے ہی نہیں دے رہے، دعا نے منہ بسور کر کہا. تو وہ اور راہیم دونوں مسکرا دیے. بیٹا صبح آؤ گی تو دیکھنے بھی دیں گے اور ملنے بھی دیں گے. زیان اسے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. لیکن یہ عمر کہہ رہا ہے میری گود میں نہیں دیں گے. دعا نے اسے گھور کر شکایت کی تو وہ یکدم ہی گڑبڑا گیا. یہ مار کھائے گا مجھ سے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو. اسے اپنے ساتھ لگاتا ان لوگوں کے ساتھ باہر کار تک آیا تھا. ہنا تھوڑی دیر پہلے ہی ساتھ کو لے کر گئی تھی. اپنا خیال رکھنا میرے بچے. فائدہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر کار میں بیٹھ گئی. انہیں مناہی سے زیادہ اس کی فکر تھی. وہ بستر ہلاتا واپس ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا. اسے اس وقت صرف ان 2 جانوں کی پرواہ تھی. ماہی شکر کرو اسے یاد تھا کہ تمہیں وائٹ روز سے الرجی ہے، ورنہ ابھی چھینکیں مار رہی ہوتی.
طوبیٰ نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ صبح 11 بجے اسے ہوش آیا تو چچی جان اور ہنا کو سامنے پایا تھا۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے سب ہی ملنے آ رہے تھے، مگر وہ شخص اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اداس ہونے لگی تھی، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ نہیں خیر، یہ فریش لیلیز نظر آ گئی اسی لیے۔ موہت نے مناہل کو اداس شکل دیکھ کر کہا، جو ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ رامین ان دنوں کی دوستی کے قصوں پر حیرت زدہ سی لب بھینچے بیٹھی تھی۔ رامین، تم جانتی ہو تمہارے شوہر نے ہمیشہ ہمارے پیسوں کا کھایا ہے، کبھی بل نہیں دیا کینٹین کا۔ طوبیٰ نے رامین کو مخاطب کر کے موہت کو گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ روم میں داخل ہوتے زیان کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ رامین کو کیا بتا رہی ہو، یہ تو ہمیشہ میرے دلوں پر جیتی آ رہی ہے، موہت نے رامین کو چھیڑتے ہوئے کہا، مگر وہ بس دانت پیستا رہ گئی۔ وہ صرف اپنے بھائی کی وجہ سے یہاں آئی تھی، ورنہ اسے مناہل کا حال چال پوچھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جو سب کچھ بھول بھال کر اس سے ملنے آیا تھا، اس شخص کے کھڑکھڑاتے لہجے سے دروازے سے ہی لوٹ گیا تھا۔ چلو اب مجھے ماما سے بھی ملنا ہے، رامین نے اٹھتے ہوئے کہا تو موہت بھی کھڑا ہو گیا۔ گیٹ ویل سون اینڈ کانگریچولیشن، مروتاً مناہل کو کہتی اس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس وقت خود پر کتنے ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئی تھی، بس وہ ہی جانتی تھی۔ ماہی چلو اٹھو، سوپ پیو، امی نے بنایا ہے۔ طوبیٰ اس کے آگے باؤل کیا۔ طوبیٰ بالکل موڈ نہیں ہو رہا میرا ابھی، پلیز نہیں، اٹھو فوراً۔ ردا تو اتنی بے چین ہو رہی تھی آنے کے لیے، مگر میں نے اور بھائی نے روکا تو وہ بتاتی، ورنہ تمہیں۔ سوپ کا چمچہ اس کے منہ میں ڈال کر ڈپٹا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ماہی، بیبی کو شام میں تمہارے روم میں شفٹ کر دیں گے اور کل تک ڈسچارج بات ہو گئی ہے۔ ہنا نے کمرے میں آ کر ڈیٹیل بتائی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نزیان بھائی کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے؟ مامی نے بیبی کا بیگ تیار کیا تھا، وہ لانے کو کہا تھا، اس نے کال ملاتے ہوئے کہا تو مناہل نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دشمن جاں کے ذکر پر ایک دم ہی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ہنا کال ملا رہی تھی، مگر زیان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 دن سے مجنوں بنے گھوم رہے تھے، تمہارے ہوش میں آتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے، ہنا نے ہنستے ہوئے بتایا تو اس کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آ گئی۔ کیسے بھول سکتی تھی بے ہوش ہونے سے پہلے کی لڑائی۔ بیچارے ڈاکٹرز اور نرسز کا وہ حال تھا، پوچھو مت، سب کو آگ لگانے کی دھمکی جو دے ڈالی تھی۔ ہنا نے مزے سے بتایا تو طوبیٰ بھی کھلکھلا اٹھی، بات میری بھی ان کی اولاد کی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے آہستگی سے بولی تو دونوں نے اس کی اداسی بخوبی دیکھی تھی۔ پاگل لڑکی، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ہنا نے گھور کر کہا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ پلیز ہنا، مجھے سونا ہے، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان چلتی سرد جنگ سے وہ پہلے سے آگاہ تھی۔ تم نے تو مجھے آج تک نہیں بتایا، طوبیٰ اور مناہل تمہاری یونی فرینڈز ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے موہت کو چبھتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ طوبیٰ یا مناہل نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس نے حیرت سے رامین کو دیکھا۔ تم بتا دیتے تو شاید پتہ چل جاتا، مگر تمہیں چھپانے میں زیادہ انٹرسٹ تھا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو موہت نے جھٹکے سے کار روکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں چھپاؤں گا، اگر چھپانا ہوتا تو اب بھی چھپا سکتا تھا، آئی سمجھ، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ لیکن مناہل نے تو آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، تو پھر تم سے کیسے کر لی؟ اس کے چبھتے ہوئے سوال پر موہت نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس کا مجھ سے بھی دوستی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ تو میری طوبیٰ سے دوستی ہوئی تو مناہل سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے یا میں گاڑی اسٹارٹ کروں، اس نے ناگوار نظروں سے کہا تو وہ رخ موڑ کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے دل میں چھپی باتوں کو شروع دن سے جانتی ہے۔ لب کاٹنے لگی۔ مناہل کی زندگی اجاڑ کر وہ خود بھی چین سے نہ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں لیٹے ننھے وجود کو دیکھ کر فوراً چونک کر اٹھ گئی۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر گود میں لٹا لیا۔ اپنی بیٹی کا پہلا لمس محسوس کیا تو آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔ یا اللہ، کیا یہ بھی میری طرح باپ کی شفقت سے محروم رہے گی، یا یہ بھی میری جیسی زندگی گزارے گی؟ اسے اپنے ساتھ لگائے سسک اٹھی تھی۔ وہ شخص ایک بار بھی نہ آیا تھا، اپنی اولاد سے ملنے بھی نہیں۔
میں کیسے تمہاری پرورش کروں گی میری جان؟ کیا وہ میرا بدلہ تم سے لے گا؟ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوم کر اس سے ہم کلام ہوتی اس کے نقوش سیکھنے لگی۔ سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، گلابی رنگت، وہ کوئی ننھی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ مرتضیٰ صاحب اور وہاب صاحب اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ دونوں نے بچی اور اس کا صدقہ دیا تھا۔ وہ کافی دیر ان سے لگ کر روتی رہی۔ آج ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ بس میرا بچہ، کیا میں باپ نہیں ہوں تمہارا؟ مرتضیٰ صاحب نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بڑے پاپا، وہ کیوں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ روتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح سوال کر رہی تھی۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں میرا بچہ، آپ اکیلی کہاں ہو؟ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر زیان ہے۔ تم کیوں اکیلی ہونے لگی؟ انہوں نے پیار سے ڈپٹا۔ وہ محض اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ یہ بتاؤ میری پوتی کا نام کیا؟ سوچا۔ وہاب صاحب کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جو آپ لوگ چاہیں، مسکرا کر کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارا اور زیان کا حق ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیسے بتاتی؟ وہ اب تک نہ آیا تھا۔ میرب کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ واہ بھئی، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ دونوں نے تعریف کی تو وہ بھی خوش ہو گئی، مگر آنکھوں کے سامنے کچھ ماہ پہلے کی زیان اور اپنی لڑائی آ گئی تھی۔ دیکھیں، اگر بیٹا ہوا تو اذان رکھوں گی میں۔ وہ کافی دیر سے اس سے بحث کر رہی تھی۔ لیکن میری میرب بھی ہو سکتی ہے؟ اپنے برابر میں مٹاتے ہوئے بولا تو وہ چڑ گئی۔ آپ سے زیادہ ضدی اور اکڑو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے گھرتی اٹھنے لگی۔ زیان نے تو زیان پکڑ لیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ پہلے میرب آئے گی، پھر اذان، پھر عشر، پھر عالیان، پھر کوئی اور۔ اسے خود سے قریب کرتے بولا تو مناہی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ اتنے سارے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا تو وہ کہا لگا گیا۔ ہم دونوں لائیں گے، ٹینشن مت لو جانم۔ اس کی ناک پر کس کرتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ انتہائی بے شرم انسان ہیں آپ۔ ڈانٹ پیستی اس کے پاس سے اٹھنے لگی، مگر وہ ناکام بنا گیا۔ بیٹا، زیان کو فون کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ نظر نہیں آیا؟ مرتضیٰ صاحب نے اسے کہیں گم دیکھ کر پوچھا تو وہ بری طرح سے چونکی، مگر پھر خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، رات کو آئے گا، بات ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو ہنا، تو یہی ہے، اپنا اور میرب کا خیال رکھنا بس۔ اس کا سر تھپک کر دونوں باہر نکل گئے، مگر اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو چکی تھیں۔ وہ کل صبح سے اپنے فارم ہاؤس میں آیا ہوا تھا۔ جب بھی اس شخص کو مناہی کے آس پاس دیکھتا تھا، ایک اندیکھی آنکھ میں جھلسنے لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل اس سے اور اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا، مگر موہت کو اس کے ساتھ بیٹھا ہنستا مسکراتا دیکھ خون کا گھونٹ پیتا واپس لوٹ گیا تھا۔ کیا اتنا بزدل ہوں میں کہ اپنی بیوی کو ایک شخص سے دور نہیں رکھ سکتا، اسے روک نہیں سکتا، جبکہ وہ میری اولاد کی ماں ہے؟ سگریٹ پیتا بے بسی سے سوچ رہا تھا، اور وہ شخص میری بہن کے ساتھ ہوتے ہوئے میری بیوی پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ نہیں مناہی، زیان حیدر تمہارے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، اور اب یہ میری موت ہی تم سے الگ کر سکتی ہے۔ سگریٹ کو بری طرح ایش ٹرے میں مسل کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں 2 راتوں سے جاگ جاگ کر سرخ ہو رہی تھی۔ دکھ رہا تھا سر۔ ایسا لگتا تھا اس لڑکی کے بارے میں مزید سوچا تو دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ 2 انگلیوں سے کنپٹیاں دباتے موبائل اٹھا کر دیکھا تو راحیل اور گھر والوں کی کالز آ رہی تھی۔ موبائل پاور آف کر کے آنکھیں بند کر گیا۔ مناہی، مجھے سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اسی طرح ہاسپٹل سے گھر کے بجائے یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہنا اس پر برس پڑی تھی، کیونکہ وہ گھر آنے کے بجائے نبیلہ بیگم اور علی کے ساتھ میرب کو لے کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ ہنا، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم پلیز دعا اور عمر کا خیال رکھنا۔ وہ دونوں ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد بہت حساس ہو گئے ہیں۔ لب کاٹتی نم لہجے میں بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ میرے بھی بہن بھائی ہیں، مگر میں جاننا چاہتی ہوں ماہی، اصل بات کیا ہے؟ ہنا نے بے بسی سے پوچھا تو وہ خود پر سے ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بہن، ایسے تو نہ رو۔ ردا بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے۔ اس کا سب آج ٹوٹ گیا تھا۔ ہنا اور ردا اور طوبیٰ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا وہ مجھے چھوڑ دیں گے، تو بتاؤ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟
رہ سکتی تھی، اب بھی وہاں ان کے ساتھ کیا اتنی گئی گزری ہی میں بولو ہنا اسے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ تینوں بے یقین سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ زیان حیدر سے تو کبھی یہ امید نہیں کر سکتی تھی، مجھے زیان بھائی سے ایسی امید نہ تھی۔ میں نے غصے سے کہا تو آنسو پوچھتی ردا کی نظریں دروازے پر اڑ گئی۔ علی، امی، اس کی پکار پر ان تینوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بہت بڑی ہو گئی ہو، سب کچھ اکیلے ہی سہ لیا، ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا تمہارا۔ علی نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ ماہی، کیا مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتی تھی؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر دکھ سے بولا تو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں علی، تم ہی تو میرے بھائی ہو، اور کہاں جاؤں گی اگر تم نے ایسا کہا تو؟ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ اچھا بس، بہت رو چکی اس شخص کے لیے، اب ایک آنسو تمہاری آنکھ میں نہ آئے۔ اس کے آنسو صاف کر کے بولتا وہ اسے چپ کرا گیا۔ مزید ان لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، وہ چپ ہو گئی۔ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، جب بھی دل میں کوئی بات ہو میرے پاس آنا۔ نبیلہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے سمجھایا تھا، اور وہ ان کے خلوص پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا کہ کوئی تو تھا جو اسے خلوص دل سے چاہتا تھا۔ ہنا، مناہل اور میرب کہاں ہیں؟ تم اور راہین تو لینے گئی تھی نا انہیں؟ مرتضیٰ صاحب نے انہیں اکیلے واپس آتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ تمام افراد لاؤنج میں جمع تھے، عمر اور دعا وغیرہ نے ویلکم کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ بیٹا کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ سومیہ بیگم نے اسے اور راہین کو خاموش دے کر پوچھا۔ ہنا راستے میں راہین کو ساری بات بتا چکی تھی۔ مامی، مناہل اپنے ماموں کے گھر ہے، وہ اب ادھر سے نہیں آئے گی، ہنا نے دکھ سے ان لوگوں کو بتایا۔ وہ سب حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا بول رہی ہو ہنا، کیوں نہیں آئے گی وہ یہاں؟ وہاب صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ بابا، ان سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو زیان ہی دے گا، کیونکہ مناہل اس کی وجہ سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے، راہین نے بھی غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زیان کیوں کرے گا ایسا بھلا؟ اتنے مہینے سے ساتھ رکھا۔ فائقہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو راہین کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تائی امی، اگر آپ کی آنکھوں سے مناہل کی نفرت کی پٹی اتر جائے تو زیان سے پوچھ لیجیے گا کہ ایسا کیوں کیا مناہل نے؟ وہ غصے سے کہہ کر سیدھا چل گیا کہ مناہل اسے ردا کی طرح عزیز تھی، اس کی آنکھوں میں دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ زیان نالائق ہے کہاں؟ میری بیٹی اور پوتی اپنا گھر کھوتے ہوئے ایسے در بدر بھٹکیں گی کیا؟ مرتضیٰ صاحب سوفے پر گر سن گئے۔ اپنی پوتی کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی صاحب، ہم مناہل کو سمجھائیں گے، وہ سمجھدار بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہاب صاحب نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ بس سر ہلا گئے، جبکہ فائقہ بیگم کڑ کر رہ گئی تھیں، کیونکہ انہیں یہ بالکل گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی بات ان کے بیٹے پر آتی۔ ابدال پاکستان آ چکا اور سب سے پہلے رامین سے ملنا چاہتا تھا۔ ان گزرے دنوں میں اس نے صرف منصوبے بنائے تھے، مسلسل 4 ماہ سے انتقام کی آگ میں جھلستا بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زیان اور مناہل کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دے۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ رامین کے کال ریسیو کرتے ہی وہ پھٹ پڑا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، کیوں فون کر رہے تھے؟ اس نے بھی غصے سے کہا، کیونکہ اگر موہد فون ریسیو کر لیتا تو مسئلہ ہو جاتا۔ ملنا ہے تم سے، کچھ بھی کر کے ملو، اس نے قدرے اطمینان سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کیسے مل سکتی ہوں تم سے؟ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اب کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے رامین، صرف تمہاری وجہ سے میں اتنے دن جیل میں رہا ہوں، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کے دھمکی دینے پر رامین کو پتنگے ہی لگ گئے۔ کیا ورنہ بولو، غصے سے چیخی، مگر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو رامین؟ اپنے عقب سے آتی موہد کی آواز پر اس نے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی سے بھی نہیں، رانگ نمبر ہے۔ موبائل پاور آف کر دے، جلدی سے بولی وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے اتنا تمہیں؟ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔
نہیں نہیں تو ہاں، وہ کچن سے آئی تھی، فرائیڈ رائس بنا رہی تھی تمہارے لیے، شاید اسی لیے اپنا ماتھا صاف کرتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا کیا بات ہوئی؟ مطلب آج بھی جلا ہوا کھانا کھانا پڑے گا؟ موہت نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ تب گئی، وہ غلطی سے جل گیا تھا۔ اسے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا دیکھ لیں گے آج۔ اس کی لٹ کھینچتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ سکون کا سانس خارج کرتی موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ ریتا یار، میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ نہیں مل رہی۔ وہ لاؤنج میں اسے پکارتا ہوا آیا تھا۔ ردا اور مناہل میرب کی فیڈر میں لگی ہوئی تھی۔ ردا اب تم چلی جاؤ، نہیں تو علی تمہیں اٹھا کے لے جائے گا اب، مناہل نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے بار بار بلا رہا تھا۔ وہ جھیپتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کمرے میں آ کر ردا نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا کیا میں نے؟ حیرانگی سے کہتا اس کے پاس آ رکا۔ کیوں بلا رہے تھے بار بار؟ اسے پورا تیار دیکھ کر گھورا۔ اپنی بیوی کو مس کر رہا تھا، کل سے کہیں غائب ہے وہ؟ اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے مسکرا کر بولا تو وہ ردا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو یہی ہوں کل سے، اس کی معصومیت سے کہنے پر علی نے جھک کر پیار بھری گستاخی کی۔ وہ یکدم دور ہوئی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں غائب تھی۔ شرارت سے اسے دوبارہ قریب کرنے لگا تو وہ جھنجھلا کر الگ ہوئی۔ کیا ہے بھائی؟ میں مناہل کے ساتھ میرب کی فیڈر تیار کر رہی تھی۔ اتنا اہم کام چھوڑ کے آنے کا اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو، یہ بیبی ہوگا، میں سکھا دوں گا فیڈر بنانا، فی الحال تم بیبی کے پاپا پر دھیان دو۔ اسے پچکارتے ہوئے قریب کر گیا۔ وہ دھکا دے کر دور ہوئی۔ آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ اس کی بے باکیوں پر سرخ پڑتی باہر نکل گئی۔ علی بھی کہا لگاتا اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ جلدی سے ناشتہ کریں۔ ناشتہ ٹیبل پر لگاتی عزلت نے بولی تو وہ بھی ٹائم دیکھتا بیٹھ گیا۔ ماہی خود بھی کچھ کھا لو اب، اسے میرب نے لگے دیکھ کر بولی۔ تم لوگ کرو، میں بعد میں کر لوں گی۔ میرب کے منہ میں فیڈر دیتی جھنجھلائی ہوئی لگی۔ علی اور ردا کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی تھی۔ کیوں میری پرنسس کو تنگ کر رہی ہو یار؟ علی نے اسے چھیڑا تو وہ تب اٹھی۔ میں نے کیا کیا؟ یہ نالائق مجھے تنگ کر رہی ہے۔ غصے سے گود سے اتار کر سائڈ میں روٹ کر بیٹھ گئی۔ مگر میرب کو اپنی ماں کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا اور اپنی پوری طاقت لگا کر رو اٹھی۔ علی فوراً قریب آیا اور اسے گود میں لے لیا۔ اوئے میری میرو، چپ ہو جا، گندی ہے آپ کی ماما۔ میرب کو سینے سے لگا کر تھپکنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ مناہل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنی منیوسی توپ کو دیکھا جو سب کے کان پھاڑنے کے مشن سے رو رہی تھی۔ کیا کیا میری بچی صاحب تم نے؟ لڑکی نبیلہ بیگم نے کہا اور آگے بڑھ کر علی سے لے گیا۔ کچھ بھی نہیں مامی، بس گود سے اتارا ہے۔ جھوٹ بول رہی امی، نالائق کہا تھا اس نے، وہ نالائق بن کر دکھا رہی ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ گھورنے لگی۔ ہاں جب تمہاری اولاد ہوگی نا تو پوچھوں گی۔ اسے گھورتی پیار سے میرب کو تھپکنے لگی۔ ماں کی گود ملتے ہی وہ بھی منٹوں میں پرسکون ہو گئی تھی۔ جاؤ گیٹ کھولو جا کر، نبیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے علی سے کہا جو ردا کو میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ لوگ السلام علیکم۔ اتنی صبح صبح دروازے پر مرزا صاحب اور وہاب صاحب کو دیکھ کر وہ خوش دلی سے بولا خوش رہو۔ اس کے ساتھ ہی اندر آ گئے۔ ردا اور مناہل دونوں کو یقین نہ آیا ان کی آمد پر۔ بابا، بڑے بابا آپ لوگ! وہ قریب آ کر فرحت و مسرت سے ان کے گلے لگی۔ وہ بھی قریب آ کر گلے لگی تو مرزا صاحب نے محبت سے اس کے ماتھا چوم کر میرب کو گود میں لے لیا۔ میری جان، میری ٹھنڈک! میرب کا ننھا سا ماتھا چوم کر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اپنی اولاد کی اولاد کو گود میں اٹھا کے ایک سکون سا محسوس کیا تھا۔ برابر میں بٹھا کر بہت مان سے میری بچی ہم لینے آئے ہیں تمہیں، وہ امید سے بولے تو خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ بیٹا وہ گھر تمہارا ہے، اس طرح چھوڑ کر آنے کی وجہ؟ وہاب صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ چاچی میں وہاں نہیں رہ سکتی اب، آنکھوں کی نمی روکتی آہستہ سے بولی۔ وہی تو جاننا چاہتے ہیں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ انکل آپ لوگ مناہل کو لینے آئے ہیں لیکن میں اس کا بھائی ہونے کی حیثیت سے اسے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ جب وہ زیان کی وجہ سے اس گھر سے نکلی ہے تو وہیں لے کر جائے۔ علی نے بہت تحمل سے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔
تو وہاب صاحب اور مرزا صاحب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں بھائی صاحب، اگر زیان میری بیٹی کو لینے آئے گا تو میں خوشی خوشی اس کے حوالے کر دوں گا۔ کب سے خاموش بیٹھے مسعود صاحب بھی بول پڑے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا آپ لوگ، وہ روتے ہوئے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیسے سلجھے گا۔ آج وہ پورے ایک ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ ذہن میں اس وقت اپنی اولاد تھی جسے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، تمام افراد سو چکے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا، مگر اندھیرے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ساری لائٹس آن کی تو بیڈ بالکل خالی تھا۔ وہ تھی اور نہ ہی اس کی بیٹی۔ واش روم میں دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ ڈرپوک لڑکی دعا کے کمرے میں سو رہی ہوگی ضرور۔ میرے پیچھے نفی میں سر ہلاتا کبڈ کی جانب بڑھ گیا، مگر وہاں سے مناہل کے آدھے سے زیادہ کپڑے غائب دیکھ کر یکدم کھٹکا۔ یا کپڑوں سمیت اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ پرسوچ انداز میں کبڈ بند کرنے لگا، جب نظر ایک باکس پر پڑی۔ اٹھا کر دیکھا تو ایک بینڈڈ ٹائی دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ کلر اور برانڈ اس کی فیوریٹ تھی۔ واپس وہی ڈال کر الماری بند کرتا ڈریسنگ پر رکھنے لگا، جب نظر اس لاکٹ پر پڑی جو کچھ ماہ پہلے بڑی چاہت سے اس کو پہنایا تھا۔ ہر نے لاپرواہی کی، یا تمہاری نظر میں میرے دیے گئے گفٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ مٹھی میں سختی سے بھینج کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو مرزا صاحب اور فائقہ بیگم کو اپنا منتظر پایا۔ خیریت آپ لوگ اس وقت یہاں؟ حیرانگی سے کہتا۔ وال کلاک کو دیکھنے لگا جو 2 بجا رہی تھی۔ کہاں تھے پچھلے ایک ہفتے سے؟ بولو۔ ان کے سخت لہجے پر استفسار کرنے پر ریان کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ایک پرابلم ہو گئی تھی، بس اسی میں الجھا تھا۔ مختصر سا جواب دے کر ماں کو دیکھنے لگا جو کچھ متفکر سی لگی تھی۔ کون سی پرابلم تھی ایسی جو تمہاری بیوی اور بیٹی سے بھی زیادہ اہم تھی، جو سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگے چلے گئے؟ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے برس پڑے۔ ریحان کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ بس کریں، آ تو گیا ہے، اب وہ فائقہ بیگم نے بیٹے کی طرفداری کرنی چاہی، مگر اپنے شوہر کی نظریں دیکھ کر خاموش بھی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے ندامت سے اپنی غلطی تسلیم کی تو مرزا صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اور بیوی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زندہ ہے یا مر گئی؟ کہنے پر اس نے طرف کر باپ کو دیکھا۔ بابا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا کہا تھا ایسا زیان تم نے اس معصوم سے جو وہ پلٹ کر اپنے باپ کے گھر واپس نہ آئی، اپنے ماموں کے گھر رہنے کو ترجیح دی؟ جواب دو مجھے۔ وہ غصے سے نڈھال ہو گئی تھی، مگر زیان شاک انداز میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زیان، میں جانتی ہوں وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تمہارے بابا اور وہاب اسے لینے گئے تھے، مگر وہ ضدی لڑکی تب بھی واپس نہ آئی۔ فائقہ بیگم نے صاف کھڑے بیٹے کو دیکھ کر حمایت کی۔ احمق عورت، اپنی اولاد سے بھی تو پوچھ لو کہ ایسا کیا کہا ہے اس نے جو وہ بچی اپنا ہی گھر چھوڑ بیٹھی ہے؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا ابرار کو؟ فائقہ بیگم کو ڈانٹتے غمگین لہجے میں بولے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اسے سپاٹ لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ فائقہ بیگم نے جتاتی نظروں سے مرزا صاحب کو دیکھا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ ریان، اب تو وہ بھی جا چکی، تم کب تک مجھے ڈانٹتے رہو گے؟ عشاء نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا جو اب دوسری سگریٹ جلا رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت پرل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ بابا سے بحث ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس پورے ہفتے میں وہ گھر پر کم اور کلبس اور ہوٹل وغیرہ میں زیادہ رہا تھا۔ کیوں بیٹھی ہو میرے انتظار میں؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اسے مروت نبھانی تو شروع سے نہیں آتی تھی، اب بھی دو ٹوک بول گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب تم مناہل کو چھوڑ چکے ہو تو مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو زیان؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے خفگی سے بولی۔ زیان نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو، پھر اسے دیکھا تھا۔ ابھی بیوی ہے وہ میری عشاء۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ عشاء کو سمجھ نہ آیا آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ بولو۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تو وہ لب بھینچ گیا۔ دیکھو عشاء، ہیلو۔ دونوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، فہد ان کی ٹیبل کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ دونوں کو؟ دونوں پر ایک نظر ڈالتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہیں،
جوائن کرو ہمیں۔ ضیان اس کی نظریں سمجھ گیا تھا مگر نظر انداز کر گیا۔ عشا بھی مروتاً مسکرا دی تھی۔ ورنہ اس وقت اس کی موجودگی سخت زہر لگی تھی۔ اور کیسی ہیں عشا آپ؟ فہد نے بات کا آغاز کیا۔ فائن، ہاؤ آر یو؟ اس نے بھی مروتاً کہا۔ میں بالکل فٹ۔ اخلاقیات نبھایا تو یہاں کیسے؟ مسلسل سگریٹ پیتے ضیان نے اس سے پوچھا۔ یار بس آفس کی میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، ابھی ختم ہوئی ہے۔ تو بتا، گھر سے بھی غائب ہے آج کل تو؟ ایک نظر عشا کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ بس کچھ مصروفیت ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ ضیان میں چلتی ہوں، مجھے موم کے ساتھ جانا تھا۔ اپنا موبائل اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضیان نے محض سر ہلا دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، فہد نے اٹھتے ہوئے کہا مگر وہ اٹس اوکے کرتی نکل گئی۔ تو کر کیا رہا ہے یہ سب؟ اس کے جانے کے بعد فہد نے اسے گھورا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے بھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ بھابھی سے لڑ کر بیٹھا ہے گھر میں، دل نہیں لگ رہا اب؟ اس کے طنز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی وجہ سے کیوں گھر چھوڑوں گا؟ جب دل کرے گا چلا جاؤں گا، سپاٹ لہجے میں کہتا ٹیبل پر پیسے ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں کی لڑائی میں میرا کیا قصور ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ فہد نے اس بار کافی غصے سے کہا۔ اپنی بیٹی کے ذکر پر یکدم ہی ٹھہر گیا۔ تو اس نے وہی نام رکھا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ دونوں میری ہیں، جب دل چاہے گا مل لوں گا۔ گاڑی کی طرف قدم بڑھاتا عام سے لہجے میں بولا۔ مگر اس وقت ان دونوں کو دیکھنے کا شدت سے دل چاہا تھا۔ فہد بھی جھنجھلاتا ہوا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کار سروس ہونے گئی ہے، شرافت سے گھر چھوڑ مجھے۔ اس کے تیور نظر انداز کرتا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ ضیان نے بھی سر نفی میں ہلاتے کار اسٹارٹ کر دی۔ اندر چل، کیوں وہاں؟ تو نے صرف سگریٹ پھونکنی ہے، کھانا میرے گھر کھا۔ گھر پہنچ کر فہد نے اسے روک لیا تھا۔ نہیں، تیری بکواس سن چکا، کافی ہے۔ اندر بیٹھی اس کی بہن سے جوتے نہیں کھانے۔ ضیان نے اسے گھور کر کہا تو کہ وہ فہد کہا لگا گیا۔ نہیں، وہ بہت کم بولتی ہے، تھوڑا بہت سنائے گی۔ اب باہر نکل۔ گاڑی کی چابی نکالتا اسے بولا۔ مجبوراً اسے بھی نکلنا پڑا۔ یہ فہد کا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ لاؤنج میں طوبا چھوٹی سی بچی سے باتوں میں مگن تھی۔ ہیں طوبا، میری پرنسس کو کہاں سے لے آئی تم یہاں؟ فہد چہکتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جبکہ طوبا نے حیرانگی سے ضیان کو دیکھا تھا۔ دیکھ ضیان، تیری بیٹی تیرے انتظار میں بیٹھی تھی یہاں۔ اسے گود میں اٹھا کر ضیان کو دیکھا۔ جو سن سا کھڑا تھا وہ اسی کے پاس آ گیا۔